دوسرا گناہ انسانی زندگی پر یہ ہوتا ہے کہ وہ علم کے باوجود گمراہ ہوتے ہیں۔ چوتھا جو گناہ ہوتا ہے معصیت اور گناہ کی وجہ سے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ خیر کی بات اس کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ اگر ہم ان کو اچھی بات بھی کہیں گے، دین کی بات کہیں گے، قرآن کی بات کہیں گے، اللہ رسول کی بات کہیں گے، تو یہ بات ان کو بہت بری لگے گی۔ لیکن یہ ہوتا کیا ہے کہ کدھر نہ کدھر یہ روپیہ پیسہ لگ جاتا ہے، برکت نہیں ہوتی۔ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس روپیے میں سے، اس کمائی میں سے برکت کو چھین لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو 70-80 سال کی زندگی عطا فرمائی۔ اس زندگی میں ہم کو کچھ چیزوں کے کرنے کا پابند بنایا اور کچھ چیزوں سے بچنے اور رکنے کا پابند بنایا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا قرآن و حدیث کے ذریعے سے، تو ان تمام چیزوں کو کرنے پر اللہ پاک کی جانب سے نیکی اور اجر و ثواب ملتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا اللہ نے کرنے سے منع فرمایا، جس کام کو، جس عمل کو کرنے سے اللہ نے منع فرمایا، ان تمام چیزوں کو جس سے منع کیا گیا، اگر ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کیا جائے گا تو وہ اللہ کی نافرمانی شمار ہوگی اور گناہ شمار ہوگا، اور نافرمانی اور گناہ پر جو بدلہ ہم کو دیا جائے گا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کوئی شخص رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی برائی کر کے آئے گا تو ہم اس کو بھی بدلہ اس کو دیں گے۔ نیکی کا بھی بدلہ ملے گا، برائی کا بھی بدلہ ملے گا، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی شخص اگر گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، گناہ کے اعمال اور گناہ کے کام کرتا ہے، کتنے بھی کامیابی کے ساتھ کرتا رہے، اتنا چھپ کر کرے کہ کوئی اس کو دکھے نہ، کوئی اس کے گناہ کو دیکھے نہ، اتنا چھپ کر کے کرے کہ کوئی اس کے اس گناہ پر کوئی گواہ موجود نہ ہو، لیکن کتنا بھی چھپ کر کے کرے، دنیا والوں کی نظر سے وہ اوجھل رہے گا، لیکن ایک اللہ کی ذات ہے کہ وہ اس کی نظر سے اوجھل نہیں ہو سکتا۔ پہاڑوں کی غار میں چلا جائے، سمندر کی تہ میں چلا جائے، جنگل میں ایسے جنگل میں چلا جائے جہاں پر درختوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو آسمان نظر نہ آتا ہو، گناہ کرنے کے لیے وہ کتنی بھی محفوظ جگہ پر چلا جائے اور وہاں جا کر کے وہ گناہ کرے، لیکن اللہ کی نظروں سے وہ اوجھل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ علیم ما فی الصدور، جو دلوں کے اندر ہو چکا، جو ہونے والا ہے، اللہ پاک اس کو بھی جانتے۔ خبیر، ہر اعمال سے، ہر عمل سے، ہر چیز سے اللہ پاک باخبر ہے۔
اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے علیم، اللہ پاک ہر چیز کو جاننے والی۔ بندہ گناہ کرنے کے لیے چاہے جہاں بھی چلا جائے لوگوں کی نظر سے اوجھل ہو سکتا ہے، گناہ کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی نظر سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے اور دیکھنے سننے والا۔ تو گناہ ایک ایسا عمل ہے جس کے بدلے میں کل قیامت کے دن بندوں کو عذاب دیا جائے گا۔ اور گناہ کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے، آج کا جو عنوان ہے بیان کا وہ یہ ہے کہ انسان گناہوں کی وجہ سے انسانی زندگی پر کیا اثرات ہوتے، گناہوں کی وجہ سے انسانی زندگی پر کیا اثرات ہوتے۔ گناہ صرف ایک عمل سے نہیں ہوتا، انسان کا پورا جسم ہے، ہر جسم کے ہر حصے سے ہر اعضاء سے انسان اگر اپنی زندگی کو اللہ کی نافرمانی میں گزارے گا تو ہر اعضاء سے نافرمانی عمل میں آئے گی اور وہ گناہ شمار ہوگا۔ آنکھ ہے، اللہ نے نظر کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، اگر اس کی حفاظت نہیں ہوگی تو یہ آنکھ کا گناہ ہے۔ زبان ہے، اللہ پاک نے اس کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، اگر اس کی حفاظت نہیں ہوگی تو اس سے گناہ سرزد ہوگا۔ اسی طریقے سے کان ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، جسم ہے، جسم کے ہر اعضاء کے ساتھ گناہ متعین ہے، اگر اللہ کی فرما برداری پر نہیں لگے گا، نافرمانی پر لگے گا تو وہ گناہ ہوگا۔ اور انسان گناہ کرتے رہتا ہے لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی کو کچھ معلوم نہیں، جب تک ڈھیل اور مہلت ہے تب تک کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ انسانی زندگی پر کیا اثر مرتب ہوتے ہیں گناہوں کی وجہ سے؟ سب سے پہلا اثر گناہوں کا یہ ہوتا ہے کہ انسان علم نافع سے محروم ہو جاتا ہے۔ علم نافع، ایک ہے علم، دوسری ہے معلومات۔ علم وہ ہے جو علم کے ساتھ ساتھ میں عمل پر کھڑا کر دے، یہ علم ہے۔ معلومات وہ ہے کہ صرف وہ آدمی زبان پر ہی اس کو رکھے، عمل پہ کھڑا نہ ہو۔ ہم نے ایسے کتنے غیر مسلموں کو دیکھا، ہندوؤں کو دیکھا، عیسائیوں کو دیکھا، پادریوں کو دیکھا کہ جو قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی کر لیتے ہیں، اس کے معنی اور مفہوم بھی بیان کر دیتے ہیں، تفسیر بھی کر دیتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ معلومات ہو گئی۔ معلومات۔ ایک انگریز نے قرآن پاک کا انگریزی میں ترجمہ کیا، لیکن یہ الگ بات ہے کہ بعد میں قرآن پاک کی اتنی عظیم خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو بعد میں ایمان اور اسلام کی ہدایت دے دی تھی، وہ اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ لیکن اور لوگ بھی ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی اتنے لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، اور ایسا قرآن پڑھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو بھی نہیں، ہم لوگ بھی نہیں پڑھ پاتے۔ اکثر و بیشتر تو نابلد رہتے ہیں، قرآن پاک پڑھے نہیں رہتے، وہ لوگ پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ لوگوں کے سامنے قرآن پاک پڑھ تو دیتے ہیں، پڑھ دیتے ہیں، اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں، تشریح کر دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں، لیکن یہ دوسروں کو کرتے ہیں، خود نہیں کرتے، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہے معلومات۔ اور علم وہ ہے کہ بندہ اس کے جو پڑھے، جو کہے، جو سنے، اس کے اوپر پہلے بذات خود عمل کرے، یہ ہے علم نافع۔ اور آدمی اس سے محروم ہو جاتا ہے۔
گناہوں کی نوحست کی وجہ سے کتنے ایسے بندے ہیں جن کو بہت زیادہ معلومات ہے، دین کی معلومات بہت زیادہ ہے، لیکن عمل نہیں ہے، گناہ ہو رہے ہیں، تو وہ علم نافع سے محروم ہیں۔ اگر علم کے ساتھ عمل بھی ہوتا تو پھر ان کا علم ان کو فائدہ پہنچاتا۔ دوسرا گناہ انسانی زندگی پر یہ ہوتا ہے کہ وہ علم کے باوجود گمراہ ہوتے ہیں، علم ہونے کے باوجود گمراہ ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ہم یہ سمجھیں، سگریٹ ہے، پوڑی ہے، تمباکو ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اوپر لکھا ہوا رہتا ہے کہ یہ چیز انسانی صحت کے لیے یا انسانی زندگی کے لیے مضر ہے، لکھا رہتا ہے۔ بعض ہم لوگ جو اس حالت میں یعنی پان، بیڑی، سگریٹ، گٹکا، تمباکو کھا کھا کر کے زندگی گزر جاتی ہے، تو وہ اپنے بعد والوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو برباد کر لیا، لیکن تم لوگ ایسے مت کرنا، تم لوگ اب یہ بربادی مول مت لینا۔ ہم بولتے بھی ہیں، اور ان چیزوں پر، پیکٹ پر، کاغذ پر، باکس پر لکھا بھی رہتا ہے کہ یہ انسانی زندگی کے لیے مضر ہے، یعنی تکلیف دینے والے۔ اس کے باوجود ہم لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں، معلوم ہوتے ہوئے بھی اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو گناہوں کی ایک نحوست یہ بھی ہے کہ انسان علم کے باوجود گمراہ ہو جاتا ہے۔ تیسری بات، گناہوں کی معصیت کی وجہ سے انسان اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی ذات سے دور ہو جاتا ہے۔ گناہ کر رہا ہے، گناہ کرتے 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 آج اس کے دل کی یہ حالت ہوتی ہے کہ کوئی خیر کی بات اس کی زندگی میں سرایت نہیں کرتی، اس کے دل میں اترتی نہیں ہے۔ سنتا سب ہے، سمجھتا سب ہے، پرکھتا سب ہے، دیکھتا سب ہے، لیکن اس کے باوجود گناہوں کی نحوست کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، تو جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، ایک کالا نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ اور اگر گناہوں سے توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطہ موجود رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے تو تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے، چوتھا گناہ کرتا ہے، چوتھا نقطہ لگ جاتا ہے۔ ایسا کرتے 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 نقطہ اس کے دل پر، گناہوں کی وجہ سے اس کے دل پر نقطہ لگتے لگتے ایک وقت تو ایسا آتا ہے کہ اس کا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ اب خیر کی بات اس کے دل پر اثر نہیں کرے گی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہی وہ دل ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ماکان، اس بنیاد پر، اس پاداش میں جو وہ نافرمانی اور گناہ کا کام، گناہ کے عمل کیا کرتے تھے۔ تو ایک تو اللہ سے دوری، علم نافع سے محرومی، اور علم کے باوجود گمراہی۔ چوتھا جو گناہ ہوتا ہے معصیت اور گناہ کی وجہ سے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ خیر کی بات اس کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ اگر ہم ان کو اچھی بات بھی کہیں گے، دین کی بات کہیں گے، قرآن کی بات کہیں گے، اللہ رسول کی بات کہیں گے، تو یہ بات ان کو بہت بری لگے گی، سمجھاؤ مت۔
میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، میرے حساب سے یہ درست ہے۔ چوتھی بات جو ہے، پانچویں بات، وہ یہ ہے کہ آدمی گناہوں کے اندر جب زندگی گزارتا ہے تو اس کو وہ گناہوں کے ساتھ زندگی گزارتے گزارتے قرآن و حدیث شریعت سے بہت دور ہو جاتا ہے، بہت دور ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ دور ہو جاتا ہے تو غیروں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، ایسے لوگوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے جس کے جو کام کرنے کے لیے شریعت نے منع کیا ہے، ایسے لوگوں کے کام انجام دیتا ہے، ان کی مشابہت اختیار کرتا ہے، ان کے طور و طریقے اختیار کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی آیت بھی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن ان کا شمار انہی لوگوں میں ہوگا۔ جس قوم کی مشابہت، جو آج کا عنوان ہے وہ یہ ہے، گناہوں کی نحوست اور معصیت کا اثر انسانی زندگی پر۔ کان سے گناہ الگ ہوتے ہیں، آنکھ سے الگ ہوتے ہیں، زبان سے الگ ہوتے ہیں، ہاتھ پیر سے الگ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ دل میں اگر کوئی غلط سوچ پیدا ہو جاتی ہے تو فرمایا کہ یہ بھی دل کا گناہ ہے۔ یہ تو انسانی زندگی کے اپنی باطنی معاملات ہیں۔ ظاہری معاملات جو گناہوں سے منسلک ہیں وہ یہ کہ آدمی بال، لباس، طور و طریقہ، اس کے افعال، اس کے اقوال، اس کے اطوار، یہ ساری کی ساری چیزیں اسلامی مذہب اور اسلامی تہذیب و تمدن سے ہٹ کر کے ہو جاتی ہے۔ اور اس کو فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ عصر حاضر کے بہت بڑے اللہ والے مولانا ذوالفقار صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا، من تشبہ بقوم فہو منہم کے عنوان پر، کہ غیروں کا دیوالی کا موسم تھا، ہندوؤں کا دیوالی کا تہوار تھا، اور لوگ ایک دوسرے کے اوپر رنگ پھینک رہے تھے۔ ایک بزرگ، ایک بڑے میاں جو راستے سے گزر رہے تھے، یہ پان کھائے ہوئے تھے، راستے میں ایک گدھا ان کو کھڑا ہوا ملا تو انہوں نے ان کو تھوکنا تھا، پان کھائے ہوئے تو ان کو تھوکنا تھا تو کوئی جگہ ملی نہیں، گدھے کے اوپر یہ کہہ کر کے تھوک دیا کہ تجھ کو رنگنے والا کوئی نہیں ہے، سب ایک دوسرے کے اوپر رنگ پھینک رہے ہیں، تجھ کو رنگنے والا کوئی نہیں ہے، یہ بول کر کے گدھے کے اوپر انہوں نے تھوک دیا، یعنی وہ اس کو کیا کر دیا؟ لال کر دیا۔ بس اتنی بات آئی گئی، ختم، اس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ حضرت اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا میری قبر کو جہنم سے بھر دیا گیا، جہنم کی آگ سے بھر دیا گیا۔ وہ کیسے؟ تو انہوں نے یہ سارا واقعہ بیان کیا کہ تم نے غیروں کے ساتھ میں یہ مشابہت اختیار کی تھی۔ کیا کیا تھا؟ نہ خود وہ ہولی میں شریک ہوئے تھے، نہ کھیلے تھے، نہ گئے تھے، بس صرف اتنی مشابہت کی تھی کہ ان کا یہ لفظ تھا کہ تجھ کو رنگنے والا کوئی نہیں ہے، اور گدھے کے اوپر وہ پان کھا کر کے تھوک دیے تھے۔ تو من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اس کا شمار انہی لوگوں میں ہوگا۔ تو گناہوں کا اور معصیت کا اثر انسانی زندگی پر اس طرح بھی ہوتا ہے، انسان کتنی بھی کامیابی کے ساتھ گناہ کرتا رہے لیکن اللہ کی نظر سے اوجھل نہیں ہو سکتا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،
کوئی اگر ایک نیکی ایک بھلائی بھی کر کے آئے گا تو ہم اس کو بھی جانتے ہیں، اس کا بدلہ دیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی اگر برائی کر کے گناہ لے کر کے آئے گا تو ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ دن بدن گناہوں کے اندر ملوث ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک گناہ کرتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ کسی نے کچھ بولا نہیں، کسی نے کچھ ٹوکا نہیں، کسی نے کچھ کیا نہیں، اب اس کی جرأت بڑھ جاتی ہے اور وہ دوسرے گناہوں کے اوپر قدم بڑھاتا ہے۔ جب دوسرے گناہ پر قدم بڑھاتا ہے پھر وہ تیسرے گناہ پر قدم بڑھاتا ہے، ایسا کرتے کرتے وہ گناہوں کے اندر پورا ملوث ہو جاتا ہے۔ اب نہ دین کی بات اس کے پلے پڑے گی، نہ حق بات کو وہ سنے گا، بس وہ جو کرے گا اس کے سامنے کوئی جا کر کے اس کو دین کی بات بولے گا، سمجھائے گا تو وہ کہے گا کہ میں جو کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے۔ گناہوں کی نحوست کا انسانی زندگی پر جو ایک اور اہم اثر پڑتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی اور رزق سے برکت نکال لیتی ہے۔ محنت کرتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، کماتا ہے۔ اکثر و بیشتر آ کر کے لوگ ہمارے پاس پوچھتے ہیں کہ آمدنی بھرپور ہوتی ہے لیکن روپیہ کہاں چلا جاتا ہے پتہ نہیں۔ آنے کے راستے تو نظر آتے ہیں لیکن جاتا کدھر ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے روزی سے برکت اور اپنی رحمت کو نکال لیے۔ لاکھوں کا بینک بیلنس ہے، سب کچھ ہے، فیکٹریاں چل رہی ہے، کاروبار چل رہے ہیں، روپیے پیسے کی ریل پیل ہے، سب کچھ ہے، سب ہے، لیکن قلبی سکون نہیں ہے، قلبی دلی سکون نہیں ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ ہونے کے باوجود اتنا بڑا پراپرٹی والا آدمی سونے سے پہلے روزانہ نیند کی گولی کھا کر کے سوتا ہے، نیند کی گولی۔ لیکن یہ ہوتا کیا ہے کہ کدھر نہ کدھر یہ روپیہ پیسہ لگ جاتا ہے، برکت نہیں ہوتی۔ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس روپیے میں سے، اس کمائی میں سے برکت کو چھین لیا۔ قرآن پاک کی آیت من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو شخص ہماری یاد سے، ہماری عبادت سے، ہمارے ذکر سے، ہمارے قرآن سے، ہمارے احکام سے روگردانی کرے گا، منہ پھیرے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، تو سب سے پہلے ہم اس کی روزی اس پر تنگ کر دیں گے۔ تو روزی کا تنگ ہو جانا کس کی وجہ سے ہے؟ بولو نا، گناہوں کی وجہ سے۔ ہم لوگ پریشان رہتے ہیں کہ روزی تنگ ہو گئی، اس کا مطلب کہ کوئی کچھ بھی کروا رہے، کوئی میرے پیچھے پڑا ہے، کوئی عمل کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اس پر روزی کو تنگ کر دیتی۔ قلبی سکون اللہ تعالیٰ چھین لیتی، اس کو دلی سکون نہیں ہوتا، سب کچھ ہوتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اس کے دل کو قلبی سکون نہیں ملتا، روزی سے برکت اڑ جاتی ہے، دلی سکون نہیں رہتا۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی جنگل میں گئے، جنگل میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے گئے، پاخانہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، سامنے ایک بل ہے، اس میں سے ایک چوہا آیا اور 1 دینار بل میں سے نکال کر کے ان کے سامنے رکھ کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا، پھر دوسرا دینار لا کر کے اس کو دے کے چلا گیا۔
اس کے سامنے رکھ کر جتنی دیر وہ صحابی بیٹھے رہے اتنی دیر میں تقریباً 17 دینار لا کر کے چوہے نے رکھ دیا، چلا گیا۔ وہ سب جمع کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ صحابہ کرام کی ایک اچھی عادت یہ تھی کہ کوئی ان کے ساتھ میں ان کی زندگی میں کوئی اہم معاملہ پیش آتا تھا تو وہ فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کے اس کو پیش کرتے تھے۔ اللہ کے نبی آج میرے ساتھ ایسا ہوا، اللہ کے رسول آج میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، تو یہ بھی تو بڑا اہم مسئلہ ہے، میں تو گئے تھا پخانہ کرنے کے لیے اور چوہا بل میں سے لا کے دینار دے رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو تمہارا رزق ہے جو تم کو دیا گیا۔ دینار کہاں سے آیا؟ بل میں سے آیا، لا کر کون دیا؟ چوہے نے لا کر دیا۔ صحابہ کرام کی زندگی اور ان کے اعمال و افعال و اقوال یہ تھے کہ بلوں میں سے پیسہ آ رہا ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ پورے مہینے کی کمائی بل میں جاتی ہے، لائٹ بل میں، ٹیلی فون بل میں، گیس بل میں، یہ بل میں، وہ بل میں۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے روزی روٹی کو، رزق کی برکت کو تنگ کر دیتے، اور گناہ آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اگر وہ ہر چیز، ہر عمل کرنے سے پہلے اگر وہ اس بات کو سمجھ لے کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اگر غلط ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچا لے اور صحیح ہے، شریعت کے مطابق ہے، تو پھر وہ اس کے اوپر وہ عمل کرے۔ ایک آدمی ہے صرف فرائض کا اہتمام کرتا ہے، یعنی فرض نماز ادا کر لیا، فرائض کا اہتمام کر لیا، واجب اور سنت مؤکدہ کے اوپر عمل کر لیا، نوافل کا اہتمام نہیں کرتا، مستحب کا اہتمام نہیں کرتا، لیکن اس کی زندگی ایسی ہے کہ وہ دیگر گناہوں سے بہت بچتا ہے، گناہوں سے بہت بچتا ہے۔ ایک آدمی ہے جو فرائض کا اہتمام بھی کرتا ہے، نوافل کا، سنت کا، مستحبات کا، سنت مؤکدہ کا، غیر مؤکدہ کا، نوافل کا سب اہتمام کرتا ہے، لیکن وہ گناہ بھی زیادہ کرتا ہے، اس سے گناہ بھی بہت زیادہ سرزد ہوتے ہیں۔ تو اب کون سا آدمی، کون سا شخص پسندیدہ ہے، پہلے والا یا بعد والا؟ کون سا پسندیدہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس یہ صحابی رسول ہیں جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے تو آپ کی عمر 10 سال کی تھی، 10 سے 12 سال کی، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے ان کو دعا دی، اللہم وفقہ العلم، اے اللہ ان کو علم کا، قرآن و حدیث کی فقاہت اور فقہ عطا فرما۔ فقہ یعنی قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ میں ان کے دل کو ایسا فقیہ بنا دے کہ وہ مسائل کو زیادہ یاد کریں۔ اور ایک وقت تو ایسا آیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ علم سیکھنے کے لیے آتے تھے، مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے عبداللہ ابن عباس کے پاس آتے تھے۔ ایک قرآن پاک کی ایک تفسیر ہے، تفسیر کا نام ہے تفسیر ابن عباس، یعنی یہی عبداللہ ابن عباس نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے۔ ان سے کسی شخص نے پوچھا کہ حضرت ایک آدمی ہے جو صرف فرائض کا اہتمام کرتا ہے اور سنت اور واجب کا اہتمام کرتا ہے، نوافل کا اہتمام نہیں کرتا، لیکن وہ گناہوں سے بچتا بہت ہے، چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے بچتا بہت ہے، اور ایک دوسرا شخص ہے
جو فرائض کا، نوافل کا، سنت کا سب اہتمام کرتا ہے، لیکن چھوٹے بڑے گناہوں سے بچتا نہیں ہے، تو دونوں میں بڑا اور افضل کون ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ شخص جو صرف فرائض، واجب اور سنتوں کا اہتمام کرتا ہے لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بہت بچاتا ہے۔ یعنی گناہوں سے بچانا، اپنے آپ کو چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے بچانا، یہ نفل عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نفل عبادت سے بہتر ہے اپنے آپ کو تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے بچا لینا۔ انسانی زندگی، انسان کی اپنی جو ذاتی زندگی ہے یہ تو گزرتی ہے، لیکن اس کے نامہ اعمال میں نیکی اور گناہ دونوں لکھے جاتے ہیں۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، قرآن پاک کی آیت ہے۔ انسان کے ساتھ دو فرشتے موجود ہیں، ان کا نام ہے کرامن کاتبین۔ سیدھی طرف جو بیٹھا ہے اس کو کرامن کہا جاتا ہے، جو الٹی طرف بیٹھے اس کو کاتبین کہا جاتا ہے۔ سیدھی طرف بیٹھنے والا فرشتہ یہ بندے کی نیکیوں کو لکھتا ہے، بندے کی نیکیوں کو لکھتا ہے۔ جو الٹی طرف بیٹھا ہے یہ بندوں کے گناہوں کو لکھتا ہے۔ اور یہ نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے، اس میں بھی کرامن کاتبین متعین نہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی شفقت، اس کا فضل، اس کی مہربانی کا یہ عالم ہے کہ جب بندہ کوئی نیکی کرتا ہے تو نیکی والا فرشتہ فوراً اس کو لکھ لیتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے، علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ نیکی کیا نہیں ہے، صرف نیکی کا ارادہ کیا ہے، صرف نیکی کا ارادہ کیا ہے، نیکی کا ارادہ کرنے پر بھی اللہ وہ فرشتہ جو ہوتا ہے اس کے نیکی کو لکھ لے، ایک نیکی لکھ لیتا ہے، اور اگر وہ نیکی کا جو ارادہ کیا تو اس کے اوپر عمل کر لیتا ہے تو پھر اس کو 10 نیکی لکھ دیتا ہے۔ اس کے برخلاف جب بندہ گناہ کرتا ہے، بندے سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور وہ فرشتہ جب گناہ لکھنے لگتا ہے تو اللہ پاک اس سے فرماتے ہیں رک جا۔ یہ اللہ کی شفقت دیکھو، مہربانی دیکھو، گناہ کا فرشتہ جب گناہ لکھنے لگتا ہے تو اللہ پاک اس سے فرماتے ہیں رک جا، ہو سکتا ہے میرا یہ بندہ ابھی توبہ کر لے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، رک جا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ فرشتہ 3 گھنٹے تک انتظار کرتا ہے، جب بندہ توبہ نہیں کرتا ہے تو لکھا جاتا ہے، اور کر لیتا ہے تو فرشتے سے اللہ تعالیٰ وہ گناہ بھلا دیتے، وہ لکھنے نہیں پاتا۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، سب جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، فرشتے سب جانتے ہیں۔ ان کو نامہ اعمال تیار کر، ان کو نامہ اعمال لکھنے پہ کر دیا گیا، مامور کر دیا گیا، وہ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب فیصلہ ہوگا، جس کی نیکیاں زیادہ ہوگی اس کا نامہ اعمال اس کو دائیں ہاتھ میں سیدھی طرف سے دیا جائے گا، جس کے نامہ اعمال میں گناہ زیادہ ہوں گے اس کا نامہ اعمال الٹی طرف سے اور پیچھے کی طرف سے دیا جائے گا۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ کامیاب اگر ہے، اعمال نامہ نیک ہے، تو اس کو اعزازی طور پر، اعزاز اور اکرام کے ساتھ سیدھے ہاتھ میں سامنے سے دیا جائے گا، اور گناہ ہے، نامہ اعمال گناہوں سے بھرے ہیں، تو اس کی ذلت اور رسوائی کو بتلانے کے لیے الٹے ہاتھ میں، اور وہ بھی پیچھے سے تھما دیا جائے گا۔ تو انسانی زندگی کے اوپر گناہوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، گناہوں کے اثرات۔
اور ایسے مرتب ہوتے ہیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا، سمجھ بھی نہیں سکتا، اس کے اپنی زندگی میں اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ ہم لوگ کر کے بھول جاتے ہیں، لیکن فرشتے ہر جگہ موجود ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، وہ ہمارے اعمال کے اوپر نظر رکھے ہوئے موقع ملتے ہی جیسا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کو ایسا لکھ لیتے ہیں۔ کل جب قیامت کے دن نامہ اعمال دیا جائے گا اور اس کے مطابق جب فیصلہ کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ بندوں سے یہ سوال بھی کرے گا کہ بتاؤ یہ تمہارا نامہ اعمال دے دیا گیا ہے، اس کو دیکھ لو، پڑھ لو، سمجھ لو۔ کوئی ایسا گناہ جس کو تم نے نہیں کیا اور ہمارے فرشتوں نے لکھ لیا ہو تم اس کو بتا دو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پڑھ لو، سمجھ لو، دیکھ لو، کوئی ایسا گناہ جو تم نے نہیں کیا تھا لیکن فرشتوں نے زبردستی لکھ لیا، اگر کوئی ایسا گناہ ہوگا تو بتا دو۔ بندہ دیکھے گا، سمجھے گا، پڑھے گا اور خود اپنی زبان سے اقرار کرے گا کہ پروردگار عالم کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو میں نے نہیں کیا، مطلب تیرے فرشتوں نے میرے اوپر ظلم نہیں کیا، جتنا میں نے کیا ہے اتنا ہی لکھا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے تھوڑا کیا تھا فرشتوں نے بڑھا کر کے لکھ لیا۔ بندہ کہے گا نہیں، جتنا کیا تھا اتنا ہی لکھا ہے۔ پہلی بات تو وہ اللہ کے سامنے جب حساب کتاب کے لیے حاضر ہوگا، اس کو نامہ اعمال دیا جائے گا تو پہلی بات تو وہ انکار کرے گا، نہیں اتنا بڑا بڑا گناہ میں نے نہیں کیا۔ یہاں تو رہتی 420 وہاں بھی کرے گا، نہیں اتنا بڑا بڑا گناہ میں نے نہیں کیا۔ دیکھو فرشتوں سے پوچھوائیں گی، دیکھ لو۔ اس کے بعد میں کہے گا بھی ہمارے پاس گواہ موجود ہے، گناہ کرنے کے گواہ موجود ہیں۔ وہ دائیں جانب، بائیں جانب، آگے پیچھے سب طرف دیکھے گا، دور دور تک کوئی نظر نہیں آئے گا جو اس کے گناہوں کی گواہی دے سکے، دور دور تک کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے گواہ منگواؤں، طلب کروں؟ بلا لو۔ چاروں طرف دیکھ کر کہے گا بلا لو، تو اللہ تعالیٰ انسانوں سے گواہی نہیں لیں گے، دوست و احباب سے گواہی نہیں لیں گے، کس سے گواہی لیں گے؟ انسان اس کے جسم سے ہی زبان کو اللہ تعالیٰ لاک کر دیں گے، بند کر دیں گے، مہر لگا دیں گے۔ دنیا میں بہت چلتی تھی، اب تو یہاں اندر رہے، اب باہر مت نکل۔ ہم کو گواہی چاہیے نا، تو جس اعضاء سے گناہ ہوا ہے ہم اس اعضاء سے گواہی طلب کر لیں گے۔ قرآن پاک میں آتا ہے سب سے پہلے یہ ران گواہی دے گی، اللہ تعالیٰ اس کو بولنے کی قوت عطا فرمائیں گے، بول تیرے ذریعے سے کیا کیا گناہ کیا گیا۔ یہ ران جواب دے گی، یہ گناہ کیا گیا، ایسا کیا گیا، ویسا کیا گیا۔ ہاتھ سے گواہی طلب کی جائے گی، جس جگہ سے اللہ پاک چاہیں گے اس جگہ سے گواہی طلب کر لیں گے۔ بندہ یہ دیکھے گا کہ یار میرے ہی اعضاء اور میرے ہی خلاف بول رہے ہیں، کہے گا کہ یار تمہاری سہولت اور تمہارے لیے تو میں نے ایسا ایسا گناہ کیا تھا اور تم یہاں آگے پھر گئے، اپوزٹ میں گواہی دینے لگے، ہمارے خلاف گواہی دینے لگے۔ وہ کہے گا کہ آج اللہ کے علاوہ، اللہ کی حکم کے علاوہ ہم ایک قدم آگے بڑھ نہیں سکتے، ساری زندگی ہماری اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے۔ کل قیامت کے دن ہم تو جانتے ہیں، ہم تو سنتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ میدان محشر میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والا آخری انسان تک موجود رہے گا۔ معلوم ہے کہ نہیں؟ معلوم ہے نا، سب موجود رہے، ان کے سامنے ہم کو اپنے نام اعمال کا حساب دینا ہے۔ اب بتاؤ، ایسے پورے مجمع میں، میدان محشر میں انبیاء علیہ السلام کی جماعت بھی ہوگی، ہمارے نبی بھی ہوں گے، ہمارے ماں باپ بھی ہوں گے، بھائی بہن بھی ہوں گے،
دور قریب کے رشتے دار بھی ہوں گے، پڑوسی بھی ہوں گے، ہمارے جاننے پہچاننے والے لوگ بھی ہوں گے، اور کل جب ہمارے گناہوں کا نامہ اعمال کھولا جائے گا، اس وقت نام کے ساتھ، باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا کہ تم نے یہ گناہ کیے تھے۔ ہمارے ماں باپ اگر ہمارے گناہوں کے بارے میں میدان محشر میں سنیں گے تو ان کے دل پر کیا گزرے گی کہ یہ ہمارا بیٹا تھا، ہمارے سامنے تو ایسا بنا پھرتا تھا اور اس کے ایسے اعمال۔ جو لوگ ہم کو بہت اچھا سمجھ رہے تھے وہ لوگ ہمارے نامہ اعمال سنیں گے تو ان کے دل پر کیا گزرے گی کہ یہ ان کو تو ہم بہت اچھا سمجھتے تھے لیکن ان کے نامہ اعمال ایسے۔ اور سب تو جانے دو ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ہم ان کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ گناہوں کے ساتھ، گناہوں کا نامہ اعمال لے کر ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ تو گناہ کی نحوست جو ہم نے سنا کہ انسانی زندگی پر کیسے مرتب ہوتے ہیں، کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، ہم نے شروع سے ابھی تک سنا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی اپنی مدد شامل حال فرمائے، استقامت عطا فرمائے، اور ہم کو اور ساری امت کو صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آئندہ ہفتہ انشاءاللہ نیکیوں کے اوپر بات ہوگی۔